بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی. کیا دیکھی جائے گی؟ آج جو لوگ ہمیں اگر بالفرض سعودیہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ ڈرائیور ہیں، ان کے 100 ریال کا اگر گرامہ آ جائے تو ان کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. انہیں پتہ ہے بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر میری گاڑی کے جو کاغذات ہیں اگر پورے نہیں ہیں تو جناب یہ آ جائے گا مجھ پہ گرامہ. تو بھائی یہ تو تم سے دیکھنے نہیں ہو رہا. کیا بات کر دی، میں کہتا ہوں کمال کر دیا. یہ تو جناب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ 100 ریال 150 ریال 50 ریال کہ ہلکی سی دنیا کی مشقت 100 ریال کمایا جا سکتا ہے، 50 ریال واپس آ سکتا ہے، انسان محنت مزدوری کر کے کما سکتا ہے. لیکن وہ قیامت کا دن کہ جہاں پر نہ نیکیاں کر سکے گا، جہاں پر نہ دنیا میں واپس آنے کا چانس ہے اور جہاں پر نہ بچنے کا چانس ہے. یہ معاملے تو دنیاوی ہیں، ہم یہاں سے اس کو کر کے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسی بارگاہ، اللہ اکبر اللہ، ہوش کے ناخن لینے چاہیے ایسے لوگوں کو جو صرف یہ ایک جملہ کہہ کر بڑی آسانی سے اپنے آپ کو گویا بری و ذمہ سمجھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ آپ کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو آپ کے ہر جملے کو لکھ رہے ہیں. انہیں کرامن کاتبین، انہیں کہتے ہی کرامن کاتبین ہیں کہ وہ آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ بھائی دیکھی جائے گی، وہ لکھ رہے ہیں. اور بروز قیامت انہوں نے اگر آپ کے سامنے رکھ دیا بھائی اب دکھاؤ، تو خدا کے بندوں کیسے دکھاؤ گے؟ خدا را مارے جاؤ گے. تو ایسی باتیں ہرگز مت کیجئے. قیامت کو، قیامت کے عذاب کو، قیامت کی ہولناکیوں کو بالکل بھی ہلکا نہ لیجئے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص ہے وہ ساری زندگی جناب وہ پاپ کرتا رہے اور صرف ایک جملہ کہہ کے بچ جائے. ہاں ایسے لوگ تو موجود ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگیاں کانٹ کیے، گناہ کیے، لیکن اللہ کی رحمت کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا. ان کی مغفرت کے واقعات تو ہیں، لیکن ایسا شخص جو اللہ کے غضب کو دعوت دے، بے باکی پر اتر آئے اور معاذ اللہ جری ہو جائے. یاد رکھیے کہ گناہ کی معافی ہے لیکن غداری کی معافی نہیں ہے. ایسے لوگ جو جری ہو جاتے ہیں وہ معاذ اللہ بعض اوقات دین کے بھی غدار ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ایسے جملوں سے بچائے اور ایسی باتوں سے بچائے. ہرگز ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ناصر بھائی. بلکہ میں تو ایک یہاں پر ویورز کو درس دوں گا کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو نا تو تھوڑی دیر رک جائیں. بعض لوگ گرمی کی وجہ سے بھی نا یہ بات رک جائیں، تھوڑا سوچ لیں میں بول کیا رہا ہوں، میں بات کہنے کے والا ہوں. بعض لوگوں کو اپنے الفاظ پہ بھی قابو نہیں ہوتا اور بہت بڑے بول جاتے ہیں، ان کی پکڑ ہو جاتی ہے. اچھا اگر کوئی انسان ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں بروز قیامت دیکھ لوں گا، اب جیسے ہماری ویڈیو دیکھ کے یا کچھ بھی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو اس پہ کیا عمل ہے؟ توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور عرض کرے یا اللہ مجھ سے غلطی سے دانستتاً یہ مجھ سے جملہ نکل گیا، میں سے معذرت کرتا ہوں یا اللہ میں اس چیز کا اہل ہوں ہی نہیں کہ تیرا عذاب دیکھ سکوں. اللہ میں تیرا عذاب نہیں سکتا یا اللہ میں بالکل نہیں دیکھ سکتا. اور کس کے اندر طاقت ہے، کس کے اندر جرأت ہے کہ جو اللہ کے عذاب کو معاذ اللہ دیکھے؟ استغفر اللہ، کسی میں طاقت نہیں. تو اگر کسی کو ندامت ہو تو ہم تو چاہتے ہیں بھائی کہ لوگوں کو ندامت ہو، لوگ ہمیں دیکھ کر جو دین سے دور ہیں، جو بے باکی کی طرف جا رہے ہیں، وہ راہ راست پر آئیں. ہمارے پروگرام کا ٹرانسمیشن کا ایک مقصد یہ بھی ہے. مقصد ہی ہے. تو اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے اور بے باکی سے بچائے. اور میں جو حدیث پاک آپ سے عرض کرنے والا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسا جملہ، ایسی بات نکال دیتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بے بہا دور ہو جاتا ہے. اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا. اور پھر وہ اللہ کے ہاں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کا معاذ اللہ خاتمہ ہی برا ہوگا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی زبان سے نکالی ہوئی بات، جس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، جس میں ہمیں کہتے ہیں کہ بس کوئی بات نہیں، بات ہی تو دی، نکل کر تو دیئے، کیا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، کیا ہو گیا نہیں. زبان یہ وہی زبان ہے کہ جناب ساری زندگی جو بندہ کفر میں گزار دے، شرک پرستی میں گزار دے، لیکن اسی زبان سے اگر سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے، زبان کے ساتھ اقرار کرتا ہے، تو وہ اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتا ہے. اور اگر اسی زبان کو ساری زندگی کوئی مسلمان ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، حج روزے نماز سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے معاذ اللہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا، تو اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہے. تو الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، الفاظ کی بڑی طاقت ہے. تو اس بارے میں ہمیشہ غور کر کے ہی بولنا چاہیے.